बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपने ऊँट को देखा होगा। क्या आपने कभी ऊँट की शक्लो सूरत पर गौर किया है? उसकी एक मुनफरिद खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी एक निशानी के तौर पर बयान फरमाया है। इसीलिए सूरतुल गाशिया की इन आयात का तर्जमा कुछ यूं है। क्या ये लोग ऊँट को नहीं देखते कि इन्हें कैसे पैदा किया गया और आसमान को कैसे बुलंद और पहाड़ को के इन्हें किस तरह गाड़ा गया और जमीन को कैसे बिछाया गया? अल्लाह ताला ने अपनी 4 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया है। गोरे तलब बात यह है कि आसमानों, पहाड़ और जमीन जैसी निशानियों को बाद में बयान फरमाया और ऊँट की इन निशानियों पर मुकद्दम किया। बज़ाहिर आसमान, पहाड़ों और जमीन के साथ ऊँट का जिक्र, और वो भी इस अहमियत के साथ इससे पहले अफाला यंजीरून कहकर इसमें गौरो फिक्र की दावत दी है। गोया इस बात पर तवज्जो करने का हुक्म है कि ऊँट का जिक्र हमने यहाँ बेवजह नहीं किया। क्या जब इस पर गौर करोगे इंसानों के लिए इस जानवर में क्या क्या फायदे हैं जो दूसरे जानवरों में नहीं हैं। ऊँट के कुहान में एक मुनफरिद चीज है जो दूसरे जानवरों मसलन गाय, भैंस वगैरह में कुहान जिस्म के अगले हिस्से में होती है, जबकि इसकी कुहान पीठ के वसत में होती है। इसके तख्लीकी और साइंसी फवाइद बेशुमार हैं। इसके खालिस साइंसी और कीमियाई फवाइद चूँकि साइंस के तुलबा के लिए बहुत अहम हैं, मगर आम कारीन के लिए मुश्किल फहम हैं। इसीलिए इन तफसीलात को हज़फ कर दिया गया है। ऊँटों की बहुत सी किस्में हैं। मिसाल, बाज ऊँट 2 कुहान वाले होते हैं जो ऊँट को सरहाई इलाकों में दूसरे जानवरों के मुकाबले में ज्यादा फाल और जिंदा रखने में मावंद साबित होते हैं। वजन उठाने की सलाहियत, सहरा में गर्म तरीन मौसम में काम करना ऊँट की खास पहचान है। इसके बोझ उठाने की सलाहियत न सिर्फ घोड़ों बल्कि हाथियों से भी ज्यादा है। जिस्मानी वजन के लिहाज से बोझ उठाने की सलाहियत में कोई दूसरा हैवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पूरे जिस्म के मुकाबले में इसकी टांगें काफी पतली होती हैं। तमाम खुरदार जानवरों की उंगलियों पर खुरों का खोल चढ़ा होता है और उनकी उंगलियां नजर नहीं आती। ये उंगलियों की हिफाजत के लिए होते हैं और ये जानवर अपने खुरों के बल पर चलते हैं। ऊँट इस मामले में भी दूसरे जानवरों से ज्यादा मुख्तलिफ हैं कि इसके खुर तो होते हैं मगर उसकी उंगलियों का अगला हिस्सा नाखून की सूरत में खुला होता है। बहुत से जानवर पंजों के बल पर चलते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली वगैरह। ऊँट ना उंगलियों के बल पर चलता है ना पंजों के बल पर चलता है, इसीलिए इसकी चाल दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ है। ऊँट की चाल दूसरे चुपाए गाय, बकरी, भैंस वगैरह चलते हैं तो जब उनकी अगली दाएं टांगे उठती हैं तो उस वक्त पिछली बाएं टांग भी उठती है। इसी तरह उनका तवाज़न अगली बाईं और पिछली दाईं टांग की मदद से कायम रहता है। ऊँट इस मामले में भी मुनफरिद है। इसकी अगली और पिछली टांगे बे वक्त एक ही तरफ की उठती हैं। इसके अलावा गायें, भैंस वगैरह जिस्म के पिछले जानिब टांगे ज्यादा ताकत से चला सकते हैं। आगे की तरफ भी जानवर इतनी ताकत से टांग नहीं चला सकते। ऊँट की मुनफरद खुसूसियत ये है कि वो आगे पीछे यकसा ताकत के साथ हरकत दे सकता है। इसीलिए उसकी टांगे जिस्म के आइन नीचे की जानिब मुड़ सकती हैं। जब वो बैठता है तो उसका जिस्म जमीन से थोड़ा उठा हुआ रहता है, वो सीधा होता है, जबकि गाय, भैंस, गधा वगैरह करवट पर बैठते हैं, सीधे नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जिसे ऊँट का घुटना समझते हैं वो ऊँट का टखना है। इस टखने का फासला पैरों से कुछ ज्यादा होता है। उसका घुटना उसके पेट के करीब होता है। ऊँट चुपाइयों का सूफी जानवर है। सांप का गोश्त ऊँट का पसंदीदा ग़िज़ा है और उसे सांप का गोश्त बेहद इश्तियाक देता है तो उसे खाना शुरू कर देता है।
اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اسے کھانے کی ابتدا اس کی دم سے کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے پورا کھا جاتا ہے۔ سانپ کا گوشت سخت گرم ہوتا ہے۔ جب اونٹ اسے کھا لیتا ہے تو اسے سخت پیاس لگتی ہے اور وہ پیاس بجھانے کے لیے کسی تالاب پر جاتا ہے۔ اللہ نے اسے الہام کر رکھا ہے کہ اگر اس نے اس وقت پانی پیا تو سانپ کا زہر اس کے جسم میں پھیل جائے گا، لہذا وہ پانی کے تالاب پر پہنچ کر بھی پانی نہیں پیتا۔ پھر زور زور سے بل بلانے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی سخت مشکل میں ہو اور کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہو، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پپوٹوں کے نیچے 2 چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہیں۔ اس کے آنسو ان گڑھوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے جسم میں پھیلا ہوا سانپ کا زہر ان آنسوؤں کی مدد سے ان گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان فروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شر پسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی کے لیے 4 دعائیں فرمائی، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رسول کے چشم مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابن ماجہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرے انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ایمان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کا مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقے کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جبکہ یہ اس خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات تمنو عین اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دل سے رحمت نکالی ہے اور اسے مومنوں کے دل میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر سے آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے میرے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ رکھا۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ نے ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دیے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔